حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور رفعت کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار ایسے فضائل ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو انفرادی طور پر بھی عطا کیے ہیں۔ اجتماعی طور پر تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل عطا فرمائے، وہ جزوی فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ جزوی سے مراد یہ ہے کہ ایسے فضائل ہیں جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلتیں عطا نہیں کی۔ یہ آپ کے امتیازی اوصاف ہیں، بلکہ جزوی کی بجائے امتیازی اوصاف اگر کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک یہ فضیلت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام جس شخصیت نے قبول کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی عورتوں میں یہ جو فضیلت حاصل ہے یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بچوں میں یہ فضیلت حاصل ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا لوگوں نے سوچا، اور جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ ایسا بھی ہوا، مفہوم یہ ہے کہ ایسے بھی ہوا کہ لوگوں کو کئی دفعہ دین اسلام کی طرف دعوت دینا پڑی، کئی دفعہ دعوت دینا پڑی، پھر اس دعوت کے نتیجے میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیق میرا ایسا صحابی ہے کہ جب ان کو میں نے اسلام کی دعوت دی تو بلا تردد، بغیر کسی لمحے تاخیر کیے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو بعض جگہ پہ تو آپ کو یہ ملے گا کہ دین اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ یہ مسجد قباء تو وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ جب آپ نے فرمائی تھی تو اس وقت وہاں پہ جو بنائی تھی، لیکن مسجد قباء سے پہلے بھی ایک مسجد بنی ہوئی تھی، ایک تو بیت اللہ تھا، اس کے علاوہ بھی ایک ایسی جگہ تھی وہاں پہ کیا کیا جاتا تھا، اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، وہ مسجد تھی گویا۔ وہ مسجد کون سی تھی؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ نے اپنے گھر میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اس کونے میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مشرکین کی عورتیں اور مشرکین کے بچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کا ان پر اس قدر اثر ہوتا تھا
کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے آپ کے گھر کے باہر ہجوم رہتا تھا۔ اور وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے قاری بھی بڑے عظیم قسم کے تھے، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کا اپنا اعجاز تو ہے، لیکن قرآن مجید کو اگر تلاوت کرنے والا شخص ایسا ہو کہ جس کی آواز کے اندر حسن ہو، الفاظ کی ادائیگی کما حق ہو اگر کی جا رہی ہو، اور سوز اور گداز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہو، تو پھر قرآن مجید کے حسن کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کی عورتیں اور مشرکین کے بچے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایسے لگتا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کے گر پڑیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر وہ مخصوص جگہ تھی جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے، اب انبیاء کے بعد جو شان والا مرتبہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا ہے۔ صحابی ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ صرف آپ صحابی نہیں ہیں، آپ کی 4 نسلوں کو صحابی ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ 4 نسلوں کو، آپ کے والدین بھی دونوں اسلام بھی قبول کیا اور وہ دونوں صحابی بھی ہوئے، آپ بھی شرف صحابیت سے متصف ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ آپ کا جو ہے یہ ایک امتیازی وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام صحابہ میں واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے، جن کے صحابی ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر کیا ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت نے سفر ہجرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ غار ثور کا منظر جب اللہ نے بیان کیا تو ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھ والے اپنے دوست سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کر دے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کا منکر ہو جائے گا، اور قرآن مجید کے کسی بھی حکم کا انکار کرنا یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے صحابی ہونے کا جو تذکرہ ہے یہ قرآن کے اندر کیا۔ پھر ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اندازہ کریں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا کس قدر مصائب تھے، کس قدر مشکلات تھیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں کوئی بات ہوئی، نچاکی ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معاملہ بیان کیا اور ساتھ ہی عذر بھی پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے، انہوں نے بھی آ کے یہی عرض پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید میری طرف سے کوئی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک تھا اس کا رنگ بدل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق کو کوئی بھی نہ ستائے،
فرمایا صدیق کو کوئی بھی نہ ستائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، اس وقت میری دعوت پر لبیک کہا تھا جب مکے میں میری دعوت قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا صدیق نے اس وقت میری مدد کی تھی جب مکے میں کوئی اور میری مدد کرنے والا موجود ہے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی مالی خدمات کے بدلے اس قدر مالی خدمات دین اسلام کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی نے میرے ساتھ کوئی اچھائی کی، اچھائی سے مراد ہے اسلام کے ساتھ اچھائی کی، اسلام کی اشاعت میں مدد کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے۔ فرمایا لیکن صدیق کا قرض جو ہے یہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ادا کرے۔ اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں، چاہے وہ مال ہو کہ دین اسلام کے آغاز میں جب وہ نادار طبقہ جنہوں نے اسلام قبول کیا کفار مکہ انہیں اذیتیں دے رہے تھے، تکالیف دے رہے تھے، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے مالک نے قیمت بڑھا دی، منہ مانگی قیمت وصول کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ قیمت دے دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی قیمت کے اندر خرید کر آزاد کر دیا۔ تو مکے میں شاید تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کسی کافر نے کہا کہ اتنی قیمت اس غلام کی تو نہیں تھی جتنی ابو بکر نے ادا کی ہے، شاید اس غلام نے صدیق اکبر پر کبھی کوئی احسان کیا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو آزاد کرنے کے لیے جو اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ادا کی۔ اور یہ ایک غلام نہیں بلکہ کئی ایسے غلام ہیں، عامر بن فغیرہ ہیں، ام امیس ہیں، حضرت نادیہ ہیں، کئی ایسے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے آقا جو کفار تھے ان کی اذیتوں کا شکار تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال دین اسلام کی خاطر اس طرح پیش کیا کہ ان ہستیوں کو کفار کی تکالیف سے آزاد کرا کہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں آپ نے جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو آخری عمر تھی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے قبل ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا گویا اشارتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخار محسوس کیا، ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کا وقت تھا، مسجد نبوی میں ہم گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بھاری تھی، موٹی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے بڑھے اور تکبیر کہی اللہ اکبر۔ جب تکبیر کہی تو نبی کریم علیہ السلام کا حجرہ مبارک چونکہ بالکل ساتھ تھا، حجرے کے اندر آواز آئی تکبیر کی، لیکن یہ تکبیر کی آواز حضرت ابوبکر کی نہیں تھی، حضرت عمر کی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور وہ جو کھڑکی تھی جہاں پہ ریاض الجنہ ہے، یہ وہی جگہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کی کھڑکی کھلتی تھی، آقا علیہ السلام کھڑکی سے حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور مسجد کی طرف نکالا اور فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں نہیں نہیں،
کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اس قوم میں جب ابو بکر موجود ہوں تو کوئی اور امامت کروائے۔ حضرت عمر کو ہی منع فرما دیا، فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور بندہ امامت نہیں کروا سکتا۔ تو امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بنانا یہ اسی چیز کی طرف اشارہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسے یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسجد نبوی شریف جو اس وقت تھی، مسجد نبوی شریف کے ساتھ صحابہ کرام کے گھر تھے، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کی حجرے کی کھڑکی مسجد کے اندر کھلتی تھی، ایسے ہی صحابہ کے جو گھر مسجد کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں اور نماز کے وقت جو ہے وہ کھڑکی کھول کے گھر سے جو ہے مسجد کی طرف آ جایا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ گلی سے گزر کے جو ہے وہ آنا پڑے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زندگی کے ایام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سدو کل خوخۃ الی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ آج بھی آپ جائیں نا مسجد نبی شریف میں، کہیں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا خوخۃ ابی بکر۔ خوخۃ عربی میں کہتے ہیں کھڑکی کو۔ یہ مسجد نبی شریف کی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھر تھا تو اس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی تھی۔ تو آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کسی کی کھڑکی مسجد کی طرف نہیں کھلنی چاہیے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ہے، وہ اپنے گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف رکھ سکتے ہیں، دروازہ رکھ سکتے ہیں، وہ آ جا سکتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں اس حضور علیہ السلام کے فرمان میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو ہے، ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح جو ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کو بھی پڑھیں، اپنانے کی کوشش بھی کریں اور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔